کراچی کے ایک غریب محلے کیماری کے تنگ گلیوں میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا رفیق نیازی۔ یہ محلہ غربت، بوسیدہ مکانوں اور بے روزگاری کی پہچان تھا۔ لوگ مزدوری کرتے، کچھ رکشہ چلاتے اور کچھ محنت مزدوری کے بعد بھی خالی ہاتھ رہتے۔ انہی جھوپڑیوں میں رفیق کا ننھا سا گھر تھا۔ گھر کی حالت یہ تھی کہ بارش میں چھت سے پانی ٹپکتا اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوا دیواروں کے سوراخوں سے اندر آتی۔ رفیق کے والد ایک چھوٹے سے ماہی گیر تھے جو سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر منڈی میں بیچا کرتے، مگر آمدنی اتنی نہ تھی کہ گھر کے حالات بدل سکیں۔ اکثر دن ایسے آتے کہ ماں کو آٹا ادھار پر لینا پڑتا، لیکن رفیق کے بچپن ہی سے خواب دیکھتا تھا کہ وہ اس غربت سے باہر نکلے گا۔ رفیق اکثر ساحل پر بیٹھ کر سمندر کی لہروں کو دیکھتا اور کہتا، یہی سمندر ایک دن میرا ہوگا، میں اس کی گہرائیوں سے اپنی قسمت نکالوں گا۔ اس کے دوست اس پر ہنستے تھے۔ کوئی کہتا، اوے رفیقے، تو کچھ نہیں کر سکتا، تیری قسمت بس مزدوری تک ہے۔ لیکن رفیق کے چہرے پر عزم کی چمک ہو۔ جب رفیق 16 سال کا ہوا تو اس نے پرانی کشتی خریدنے کا خواب دیکھنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ چھوٹے کام شروع کیے۔ کبھی جال صاف کرتا، کبھی مچھلیاں بیچنے والوں کے ساتھ منڈی میں کھڑا رہتا۔ کئی بار بھوکا رہتا، کئی بار ہاتھ خالی آتا، لیکن ہمت نہیں ہارتا۔ پھر ایک دن اس نے پرانی اور ٹوٹی پھوٹی کشتی کرائے پر لی اور کچھ دوستوں کے ساتھ سمندر میں گیا۔ کئی دن ناکامیاں ملیں، کبھی جال پھٹ گیا، کبھی سمندر نے خالی ہاتھ لوٹایا، لیکن ایک دن اس کے جال میں اتنی مچھلی آئی کہ وہ محلے کے سب لوگوں کے لیے حیرت بن گیا۔ اس دن اس نے کہا، یہ پہلا قدم ہے، اصل سفر ابھی باقی ہے۔ رفیق نے کمائی ہوئی رقم سے اپنی کشتی خریدی، دن رات سمندر میں رہتا، کبھی طوفانوں کا سامنا کرتا، کبھی لہروں کے ساتھ لڑتا۔ اس کی ماں اکثر روتی اور کہتی، بیٹا یہ سمندر ظالم ہے، تیرا بھی باپ اسی میں ڈوب گیا تھا، تو کیوں جان خطرے میں ڈالتا ہے؟ لیکن رفیق ہمیشہ جواب دیتا، امی سمندر ظالم نہیں، یہ محنت کش کا دوست ہے، میں اس سے ڈرنے نہیں آیا، جیتنے آیا ہوں۔ رفتہ رفتہ رفیقے نے کئی کشتیاں خرید لیں۔ اس نے کولڈ سٹوریج بنایا تاکہ مچھلی خراب نہ ہو۔ پھر اس نے سوچا، کیوں نہ مچھلی صرف منڈی تک بیچنے کے بجائے باہر کے ملک بھیجی جائے۔ اس نے تھوڑی بہت انگریزی سیکھی، تاجروں سے رابطے کیے اور اللہ کے کرم سے مچھلی کی ایکسپورٹ شروع کر دی۔ چند سالوں میں رفیق نیازی کراچی کے کامیاب ترین فش ایکسپورٹرز میں شمار ہونے لگا۔ وہ لڑکا جو کبھی ننگے پاؤں ساحل پر دوڑتا تھا، آج اپنی کمپنی کا مالک تھا۔ اس کے پاس درجنوں کشتیاں، سینکڑوں مزدور اور بڑا گھر تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی جڑوں کو نہیں بھلایا۔ رفیق نیازی کی کہانی ایک حقیقت ہے کہ غربت قسمت نہیں، محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں۔ اگر انسان ہمت کرے، سمندر جیسی گہرائیوں کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ رفیق کہا کرتا تھا، میں غریب گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن غریب سوچ کے ساتھ نہیں مرا۔ غربت بیماری نہیں، ہاں مان لینا بیماری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اور ریلز پسند آتی ہیں تو ہمارے پیج کراچی کی فریاد بائی سفیر علی قریشی کو اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 1 منٹ نکال کر لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ سفیر کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔